اللہ اکبر مختصر ہونا چاہیے، عیدین میں بھی، جنازے میں بھی، تکبیرات انتقال کے اندر بھی، تاکہ کوئی شخص اس کا سانس ٹوٹ نہ جائے اور آپ سے پہلے وہ نہ نکل جائے۔ اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اکبر کے را پہ جب، جسے اردو میں آپ رے کہتے ہیں، اینڈ پہ را پہ جب پہنچے امام تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ عیدین میں بھی آپ کو پتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں، فالتو نہیں کہنی چاہیے، اضافی۔ عیدین میں بھی آپ کو پتا ہے فالتو تکبیرات جب کہی جاتی ہیں، فالتو نہیں کہنی چاہیے، اضافی۔ 2022 میں مرزے کا یہ بیان تھا کہ تکبیرات عیدین کو فالتو نہیں کہنا چاہیے، اضافی کہنا چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ تکبیرات عیدین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، عبادت ہے، اس کے لیے فالتو کا لفظ مناسب نہیں۔ لیکن 2023 میں جو مرزے کا بیان آیا ہے اس میں مرزا اس بات پر اڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نفل نماز کو بار بار اس نے فالتو کہا، یہ لفظ بولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے۔ تو نمازیں ہیں 5 رکعتیں ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے آیا انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو۔ وہی بندہ جو 1 سال پہلے یہ بیان دے رہا تھا کہ ایک عام مسلمان کی عید کی نماز میں جو تکبیرات ہوتی ہے نماز عید میں، ان کے لیے فالتو کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اضافی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جو وہاں فالتو کا لفظ استعمال کرنے کو مناسب نہیں سمجھ رہا تھا، 1 سال کے بعد اس کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے اس نے بار بار فالتو کا لفظ استعمال کیا، اور پورا ڈھیٹ ہو کر، بے شرم ہو کر اس نے یہ لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے استعمال کیا، اور جھوٹ بولا کہ حدیث میں سنت کا لفظ نہیں ہے، سنت کا لفظ فقہا کی اصطلاح ہے، فقہا نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ حدیث میں سنت مؤکدہ جو ہم پڑھتے ہیں، 12 سنت مؤکدہ، ان کے لیے سنت کا لفظ حدیث میں موجود ہے۔ مثلا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1140 میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، سنت کا لفظ حدیث کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک عام مسلمان کی نماز عید کی تکبیرات کے لیے فالتو کا لفظ بولنا مناسب نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے بار بار یہ لفظ بولنا، یہ کون سا ادب ہے، یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سا عشق ہے؟ کیا بار بار یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے بولنا، کیا یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو اس ویڈیو میں بھی مرزے نے ایک دفعہ نہیں بار یہ لفظ بولا، پھر بعد میں بھی جب اس پر گرفت کی گئی تو مرزا بجائے معذرت کرنے کے اس پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں آئندہ بھی یہ لفظ بولوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے وہ آپ نے اپنے کوسچنز میں جس طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے سنت جو نفلی نماز ہے اس کے لیے فالتو کا لفظ بولا تھا، تو جائیں بھائی اردو ڈکشنری میں جا کے فالتو لکھیں۔ فالتو کے 8-10 معنی آئیں گے، ان میں سے ایک آئے گا ضرورت سے زائد، فاضل۔ تو بالکل میں نے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کیا، اور جب میں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہوں اس میں بھی میں پوری کلیریفیکیشن دیتا ہوں۔ یہ آدھے سے میری کلپ کاٹ کے تو چڑھا دیتے ہیں، اس کے اینڈ پہ میں نے وہاں بولا ہوا ہے کہ اس سے مراد آپ نے پنجابی میں کوئی لفظ کو نہیں بدلنا، کیونکہ مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ ہی نہیں لگا بات سمجھانے کے لیے، ایکسٹرا کے لیے فالتو سے بہتر میرے پاس کوئی لفظ ہی نہیں تھا کہ میں بولتا کہ جس کی وجہ سے آپ کے دماغ کی گریں کھلتی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے ایسا لفظ استعمال کیا، اور آئندہ بھی میں ایسا ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے ان کے مطابق نہیں چلنا، میں نے قرآن و سنت کے مطابق چلنا ہے، اور الفاظ کا ایسا چناؤ کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کی بت پرستی ٹوٹے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا بت پرستی توڑنے کا یہی طریقہ ہے، دماغ کھولنے کا یہی طریقہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے فالتو کا لفظ استعمال کیا جائے اور بار استعمال کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ آئندہ بھی میں ایسا کروں گا؟ جب ایک عام مسلمان کی نماز عید کی تکبیرات کو فالتو کہنا مناسب نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے لیے یہ لفظ بار استعمال کرنا کیسے مناسب ہو گیا؟ پھر مرزے نے کہا کہ جی فالتو کے کئی سارے معنی آتے ہیں، یہ معنی بھی آتا ہے، صحیح معنی بھی آتا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔
ہے تو مرزا سے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں لغت اٹھا کر ذرا یہ بھی دیکھ لو کہ کوٹھے کے کتنے معنی آتے ہیں۔ کوٹھے کا ایک معنی یہ بھی ہے کمرہ، مکان وغیرہ وغیرہ، یہ معنی بھی آتا ہے۔ اب کوئی آدمی مرزے کی والدہ کے لیے یہ زبان استعمال کرنا شروع کر دے کہ اس کی ماں کوٹھے والی ہے، تو مرزے کو پھر اس پر برا تو نہیں سمجھنا چاہیے، مرزے کے شاگردوں کو بھی اس بات کو برا نہیں منانا چاہیے، اور وہ بلکہ تائید کریں کہ بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اس طرح کے اور بھی جملے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تو مرزے کے شاگرد سیخ پا ہو جائیں گے کہ تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو مرزے کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے اس پر ایک کلپ بنایا تھا، تو مرزے کے ایک چاہنے والے نے مرزے کی طرف سے دفاع کیا اور کہنے لگا کہ فالتو سے مراد یہاں اضافہ ہے، اس قسم کی بات کر کے دفاع کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر میں نے جواب میں اس کو لکھا، کیا آپ کے ابا جی فالتو تھے؟ میرے اس سوال پر اور اس جملے پر رد عمل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ بکواس ہے اور یہ بکواس تم نے اپنے ابا جی سے سیکھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مرزے نے یہی لفظ استعمال کیا اور بار بار کیا، تو اس وقت یہ اس کا دفاع کر رہا تھا کہ اس نے یہ لفظ صحیح استعمال کیا ہے۔ جو ہی میں نے یہی لفظ اس کے ابا جی کے لیے استعمال کیا اور وہ بھی سوالیہ انداز میں، ایک جملہ بولا سوالیہ انداز میں استعمال کیا، پوچھا اس سے، تو اس پر بھڑک اٹھا اور اس کو بکواس کہنے لگ گیا۔ یعنی جو لفظ اس کے ابا جی کے لیے استعمال کیا جائے وہ بھی سوالیہ انداز میں استعمال کیا جائے، وہ تو ان کو بکواس نظر آتا ہے، اور یہی لفظ مرزے نے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور اس کو صحیح فخریہ طور پر اس کو ذکر کیا اور یہ کہا کہ آئندہ بھی میں ایسا کروں گا۔ تو یہاں یہ دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان کو بالکل صحیح نظر آتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔